السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ جو میرے بھائی اور بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس میرا آج کا وظیفہ میں ایک خاص تسبیح کا جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت نظر فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے، داخل فرما لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالی پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بندھے تعلق کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کا ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب تعالی کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسے چاہے لفظ کن سے اس کو پورا کرنے والا ہے۔ بہرحال حکم جاری کر دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا تھا غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ تعالی اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض داری سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپس میں تناؤ ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، فرما بردار اولاد چاہتے ہیں یا اس کو فرما بردار اولاد بنانا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے، اور تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا، بشرطے کہ اللہ کے حضور دل کے ساتھ دعا کی جائے۔ آئے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پوری کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں، دل سے مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے لڑ جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، کھلوا دیتی ہے۔
یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل کام ہے، نہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ کو کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو جیون کو لے کر، زندگی کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے یا پورا نہیں ہوتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں، اس کے بعد آپ وہی جا نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو پڑھ لیں۔ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیں، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ جو پڑھنا ہے وہ یہ یا مقتدرو پڑھ لیں۔ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، ایک نہ ایک ذریعہ اور ایک نہ ایک اسباب پیدا فرما دے گا۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، آپ کا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود ہی سمجھ میں نہ آئے گی کہ یہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔